ادویات سے ریزسٹنٹ باڈی میں مدافعت کم ہو جاتی ہے، یہ پرسیپشن غلط ہے کہ دوا کھانے سے باڈی کی مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ دوا کھانے سے سب سے اہم مسئلہ جو ہوتا ہے وہ جراثیم اس دوا کے خلاف غیر ضروری دوا کھانے سے اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کر لیتا ہے۔ آپ کی قوت مدافعت کم ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ سوال ہے، جراثیم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ اگر میری جسم کو اس اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے اور میں وہ کھا رہا ہوں تو جو جراثیم ہے اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ وہ جائے بڑھ گی۔ جائے جراثیم کو جب جراثیم کو آپ سمجھیے کہ ایک ایسے قبیلہ ہے جہاں پر آپ نے اٹیک کر دیا اینٹی بایوٹک کے ذریعے، تو قبیلہ اپنے اندر سے مجاہد پیدا کرتا ہے، صحیح، قبیلہ اپنے اندر جہد کرتا ہے کہ اس کو زندہ رہنا ہے، تو جراثیم اس جہد کے نتیجے میں اپنے اندر امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان نسل در نسل وہ امیونٹی سپلائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں تو وہ حملہ ہمارا کارآمد نہیں ہوتا ہے جسے ہم اینٹی بایوٹک حملہ کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ دوا کھائیں گے تو جسم میں اور اس کے علاوہ بہت سارے نقصان ہیں۔ قوت مدافعت کہہ کے تو میں نے روک دی تھی بات کو، لیکن جو اور نقصانات ہیں، مثلا فائدہ مند جراثیم مر جائیں گے۔ آپ جب فائرنگ کریں گے تو صرف دشمن تو نہیں مرے گا، اندھی فائرنگ ہو رہی ہے، آپ نے دوا کھائی ہے تو باڈی میں ایک دو کے حساب سے نہیں، ہزاروں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے نہیں، کروڑوں اور اربوں کے حساب سے فائدہ مند جراثیم موجود ہیں، تو صحیح، وہ تو بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ جب وہ مارے جاتے ہیں جو آپ کے فائدہ مند ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات کو آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کیمیکل باڈی میں ایکسپوز کریں گے تو آپ کا لیور، آپ کی کڈنی، آپ کا بقیہ جو بایولوجیکل سسٹم ہے وہ اس سے ایکسپوز ہوتا ہے، تو اس پر ایک وزن پڑتا ہے۔ جس طرح جالی کے اوپر آپ مٹی ڈالیں تو جالی پہ ایک وزن پڑتا ہے، تو کڈنی پہ ایک وزن پڑتا ہے، لیور پہ ایک وزن پڑتا ہے۔ وہ وزن کبھی کبھی نقصان دہ اثرات دیتا ہے اور کبھی کبھی نقصان جو ہے وہ irreversible ہوتے ہیں۔ اچھا، تو سر پاکستان میں آپ تو اتنے عرصے سے اس سارے شعبے میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو غلط طور پہ اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہیں، اضافی دی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ صرف اینٹی بایوٹک نہیں، پاکستان میں چاہے وہ دوسری دوائیں ہوں، چاہے پاکستان میں نیوٹراسیوٹیکل ہوں، چاہے ہربل ڈرگس ہوں، یا چاہے فوڈ سپلیمنٹ کے نام پر ادویاتی میں ٹچ دینے کے لیے دوائی ادویات ہوں، یہ سب کا سب مجموعی طور پر دیکھیے 100 میں سے 20 کو آپ چھوڑ دیجئے، بقیہ جو 80% ہے وہ ایک اندھا دن استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے نہ کوئی سائنسی علوم ہے، نہ اس کے پیچھے دیانتداری ہے، نہ اس کے پیچھے سمجھداری ہے، نہ ذہانت ہے۔ وہ تو پیسہ کمانے کا معاملہ ہے، آپ دوا دیجیے جائیے، اللہ میاں لوگوں کو بچا رہا ہے تاکہ دوا باڈی سے باہر جا رہی ہے، اس کے پیسے جو ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں، بزنس ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ چیزیں ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو دوائی جو نان اینٹی بائیوٹک ہے، کیا وہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے صحت کے لیے جس طریقے سے اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں؟ یعنی کہ آپ نے کہا اندر وہ اچھے جراثیم کو بھی مار دیتی ہیں، تو دیکھیے کوئی بھی کیمیکل جب باڈی میں جائے گا تو اس کے مختلف نقصانات ہوں گے۔ مثلا گولی چلی اور آپ کے ران میں لگی، تھائی میں لگی تو نقصانات کچھ اور ہوگا، اگر آپ کے ہارٹ میں لگی تو نقصان کچھ اور ہوگا، ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کو لگی تو ملک کا نقصان کچھ اور ہوگا، ایک بالکل مینٹل کیس آدمی کو لگی تو شاید نقصان کچھ اور ہوگا۔ تو وہ کیس ٹو کیس ہے، ہر کیمیکل نقصان بھرپور رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہر کیمیکل کو ہم زہر سمجھتے ہیں، ہر دوا زہر ہے جب تک کہ اس کو صحیح طور پر صحیح وقت کے لیے صحیح مریض کو صحیح مقدار میں صحیح طریقہ کار سے نہ دے دی جائے۔ نہ دیا جائے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو جو ڈرگ اسٹورز ہیں، میڈیکل اسٹورز ہیں، وہ تو بغیر پرسکرپشن کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ میں بہت دفعہ لوگوں سے ایسی میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار بخار ہے تو کالپول پی لو، پیناڈول لے لو، بغیر کسی اس کے وہ جائیں گے، وہ لے کر آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور دوائیاں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ پہلے مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا تو میں نے یہ دوائی کھائی تھی۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ہی کوئی دوائی جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا جائے؟ اب تو لفظ غلط بہت چھوٹا سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی کنکر کی بات ہم کر رہے ہیں اور سامنے پہاڑ ہے، تو صحیح، غلط کنکر سا لگتا ہے۔ دیکھیے دوا جہاں ضرورت ہے وہاں آپ ضرور کھائیں، چاہے آپ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے کہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگ ہے، آپ نے اختیار دیا ہوا ہے، ریویو کرنے کے بعد اسس کرنے کے بعد انسان خود کھا سکتا ہے۔ کسی میں ہم نے کہا نرس پرسکرائب کر دے، کسی میں کہا ہم نے فارماسسٹ پرسکرائب کر دے، کسی میں ہم نے کہا ڈاکٹر پرسکرائب کرے، کسی میں ہم نے کہا اسپیشل ڈاکٹر پرسکرائب کرے، کسی میں ہم نے کہا ٹیم مل کے پرسکرائب کرے۔ تو دوا اور جو موجودہ بیماری ہے اس سب کو ایک اسیس کیا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے یہاں پرسکرپشن کا جو انداز ہے پاکستان کے اندر، اب دیکھیے پاکستان میں کسی فارماسسٹ کو کوئی بھی کبھی پیسے نہیں دیتا۔ آپ یو ایس چلے جائیے، $50 پر آور سے کم کسی فارماسسٹ کی سیلری نہیں ہے، تو وہ کچھ کام کر رہا ہے اس دوا کے اوپر۔
صحیح. وہاں پر آپ دوا مر جائیں گے، وہ آپ کو دوا کوئی نہیں دے گا. یہاں دوا جیسے مرضی چاہیں گے دستیاب ہوگا. تو پاکستان کی جو انہیرنٹ لمیٹیشنز ہیں اسے سمجھ کر جو ہمیں اپنی حکمت عملی ترتیب دینی پڑے گی. پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ 20,000 سے زیادہ فارماسسٹ دستیاب ہوں گے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے. صحیح. اب اگر آپ کمپیئر کریں گے یو ایس کے ساتھ تو وہاں ایک دو نہیں لاکھوں فارماسسٹ ہر فارمیسی پہ موجود ہیں. اگر فارماسسٹ نہیں پہنچے گا تو پورا بڑا اسٹور نہیں کھلے گا صحیح. جب تک کہ فارماسسٹ نہ ہو. اس کی صحیح. بڑی تصویر لگی ہوئی ہے. پیشنٹ آتا ہے تو پہلے تصویر دیکھتا ہے، پھر اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ فارماسسٹ کہاں ہے، کیا؟ پھر اس سے پوچھتا ہے. اچھا، فارماسسٹ ایڈوکیٹ ہے پیشنٹ کا ڈاکٹر اور نسخے کے درمیان. وہ نسخہ غلط پاتا ہے ڈاکٹر کو فون کرتا ہے، وہ نسخہ صحیح پاتا ہے اس کو صحیح طریقے سے بتاتا ہے. یہاں پر یہ سب چیزیں کمی ہیں تو اس کو ہم نے بھگتنا ہے. ادویات سے ریزسٹنٹ باڈی میں مدافعت کم ہو جاتی ہے. یہ پرسپشن غلط ہے کہ دوا کھانے سے باڈی کی مدافعت کم ہو جاتی ہے. دوا کھانے سے سب سے اہم مسئلہ جو ہوتا ہے وہ جراثیم اس دوا کے خلاف غیر ضروری دوا کھانے سے اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کر لیتا ہے. آپ کی قوت مدافعت کم ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ سوال ہے، جراثیم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. اچھا، یعنی کہ اگر میری جسم کو اس اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے اور میں وہ کھا رہا ہوں تو جو جراثیم ہے اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جائے گی. جراثیم کو آپ سمجھیے کہ ایک ایسے قبیلہ ہے جہاں پر آپ نے اٹیک کر دیا اینٹی بایوٹک کے ذریعے، تو قبیلہ اپنے اندر سے مجاہد پیدا کرتا ہے. صحیح. قبیلہ اپنے اندر جہد کرتا ہے کہ اس کو زندہ رہنا ہے. تو جراثیم اس جہد کے نتیجے میں اپنے اندر امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں. وہ اپنے خاندان نسل در نسل وہ امیونٹی سپلائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں تو وہ حملہ ہمارا کارآمد نہیں ہوتا ہے جسے ہم اینٹی بایوٹک حملہ کہتے ہیں. لیکن جب آپ دوا کھائیں گے تو جسم میں اور اس کے علاوہ بہت سارے نقصان ہیں. قوت مدافعت کہہ کے تو میں نے روک دی تھی بات کو، لیکن جو اور نقصانات ہیں مثلا فائدہ مند جراثیم مر جائیں گے. آپ جب فائرنگ کریں گے تو صرف دشمن تو نہیں مرے گا، اندھی فائرنگ ہو رہی ہے، آپ نے دوا کھائی ہے تو باڈی میں ایک دو کے حساب سے نہیں، ہزاروں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے نہیں، کروڑوں اور اربوں کے حساب سے فائدہ مند جراثیم موجود ہیں. صحیح. تو وہ تو بے گناہ مارے جاتے ہیں. جب وہ مارے جاتے ہیں جو آپ کے فائدہ مند ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات کو آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. تیسرا ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کیمیکل باڈی میں ایکسپوز کریں گے تو آپ کا لیور، آپ کی کڈنی، آپ کا بقیہ جو بایولوجیکل سسٹم ہے وہ اس سے ایکسپوز ہوتا ہے. تو اس پر ایک وزن پڑتا ہے. جس طرح جالی کے اوپر آپ مٹی ڈالیں تو جالی پہ ایک وزن پڑتا ہے، تو کڈنی پہ ایک وزن پڑتا ہے، لیور پہ ایک وزن پڑتا ہے. وہ وزن کبھی کبھی نقصان دہ اثرات دیتا ہے اور کبھی کبھی نقصان جو ہے وہ irreversible ہوتے ہیں. اچھا، تو سر پاکستان میں آپ تو اتنے عرصے سے اس سارے شعبے میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو غلط طور پہ اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہیں، اضافی دی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ صرف اینٹی بایوٹک نہیں، پاکستان میں چاہے وہ دوسری دوائیں ہوں، چاہے پاکستان میں نیوٹراسیوٹیکل ہوں، چاہے ہربل ڈرگس ہوں، یا چاہے فوڈ سپلیمنٹ کے نام پر ادویاتی میں ٹچ دینے کے لیے ادویات ہوں، یہ سب کا سب مجموعی طور پر دیکھیے 100 میں سے 20 کو آپ چھوڑ دیجئے، بقیہ جو 80% ہے وہ ایک اندھا دن استعمال ہو رہی ہے. اس کے پیچھے نہ کوئی سائنسی علوم ہے، نہ اس کے پیچھے دیانتداری ہے، نہ اس کے پیچھے سمجھداری ہے، نہ ذہانت ہے. وہ تو پیسہ کمانے کا معاملہ ہے. آپ دوا دیجیے جائیے، اللہ میاں لوگوں کو بچا رہا ہے تاکہ دوا باڈی سے باہر جا رہی ہے، اس کے پیسے جو ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں، بزنس ہے. اچھا، یعنی کہ یہ چیزیں ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو دوائی جو نان اینٹی بایوٹک ہے کیا وہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے صحت کے لیے جس طریقے سے اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں؟ یعنی کہ آپ نے کہا اندر وہ اچھے جراثیم کو بھی مار دیتی ہیں. تو دیکھیے کوئی بھی کیمیکل جب باڈی میں جائے گا تو اس کے مختلف نقصانات ہوں گے. مثلا گولی چلی اور آپ کے ران میں لگی، تھائی میں لگی تو نقصانات کچھ اور ہوگا. اگر آپ کے ہارٹ میں لگی تو نقصان کچھ اور ہوگا. ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کو لگی تو ملک کا نقصان کچھ اور ہوگا. ایک بالکل مینٹل کیس آدمی کو لگی تو شاید نقصان کچھ اور ہوگا. تو وہ کیس ٹو کیس ہے. ہر کیمیکل نقصان بھرپور رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ہر کیمیکل کو ہم زہر سمجھتے ہیں. ہر دوا زہر ہے جب تک کہ اس کو صحیح طور پر صحیح وقت کے لیے صحیح مریض کو صحیح مقدار میں صحیح طریقہ کار سے نہ دیا جائے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو جو
ڈرگ اسٹورز ہیں میڈیکل اسٹورز ہیں وہ تو بغیر پرسکرپشن کے لوگوں کو دے رہے ہیں. میں بہت دفعہ لوگوں سے ایسی میری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار بخار ہے تو کالپول پی لو, پیناڈول لے لو, بغیر کسی اس کے وہ جائیں گے وہ لے کر آ جائیں گے. اسی طریقے سے اور دوائیاں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ پہلے مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا تو میں نے یہ دوائی کھائی تھی. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ہی کوئی دوائی جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا جائے. اب تو لفظ غلط بہت چھوٹا سا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی کنکر کی بات ہم کر رہے ہیں اور سامنے پہاڑ ہے, تو صحیح. غلط کنکر سا لگتا ہے. دیکھیے دوا جہاں ضرورت ہے وہاں آپ ضرور کھائیں, چاہے آپ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے کہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگ ہے, آپ نے اختیار دیا ہوا ہے, ریویو کرنے کے بعد اسس کرنے کے بعد انسان خود کھا سکتا ہے. کسی میں ہم نے کہا نرس پرسکرائب کر دے, کسی میں کہا ہم نے فارماسسٹ پرسکرائب کر دے, کسی میں ہم نے کہا ڈاکٹر پرسکرائب کرے, کسی میں ہم نے کہا اسپیشل ڈاکٹر پرسکرائب کرے, کسی میں ہم نے کہا ٹیم مل کے پرسکرائب کرے. تو